وسلم انتہائی قابل احترام بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، سلسلہ دنیا کے رکشاسداروں، اللہ تعالیٰ کے باغ کے ننے منے بہت پیارے پیارے پھولوں، جتنے بھی زاہد لوگ ہیں، حاضر لوگ ہیں، تو غیر میں سے لوگ ہیں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ نانا تاج الدین رنگولی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس منا رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، بلکہ پوری دنیا میں آج تاج الدین بابا کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ بابا صاحب اپنے شاگردوں، اپنے مریدوں کو اپنے بچوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ کہتے اتنے آسمان میں ستارے نہیں ہیں جتنی اس دنیا میں میرے بچے ہیں۔ تاج الدین بابا جیسی ہستیاں قدرت اپنے خصوصی فضل و کرم سے 3-3.5 سال میں کسی ایک ہستی کو پیدا فرماتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت انتہائی غور طلب بات ہے کہ 3.5 سال میں ایک ہستی کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر اولیاء کرام کی بات کریں تو اولیاء کرام کی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ ہم اگر خالی نام ہی لینا شروع کر دیں تو رات گزر جائے گی، ان کے نام ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے آ کے ختم ہو گیا، لیکن ولایت کا سلسلہ جو جاری ہے، یہ ازل سے اب تک سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک اپنے خوشی فضل و کرم سے ایسے لوگ پیدا فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم علیہ السلام ان کے مرشد، ان کے سلسلہ کے بڑے لوگ ہر طرح سے نوازتے رہتے ہیں۔ تاج الدین بابا کی ہمارے سلسلہ دنیا میں بڑی خصوصی قدر ہے۔ جو ہم فیل کرتے ہیں کہ شاید ہم بابا صاحب سے محبت کرتے ہیں، دراصل یہ ہماری محبت بھی ہے، بابا صاحب کی اپنی محبت ہے۔ یہ جو محبت ہے یہ بندے کو کھینچتی رہتی ہے۔ ہمارا جو سلسلہ عظیمہ کے امام ہے حضور اللہ بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خصوصی تربیت نانا تاج الدین نے فرمائی۔ ایسی تربیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدر صدور کی عہدے میں فائز فرما دیا۔ صدر صدور کوئی معمولی عہدہ نہیں ہوتا، روحانی دنیا میں آخری عہدہ ہے۔
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات تصویر ہو جاتی ہے. ان لوگوں کو وزیر حضوری بھی کہا جاتا ہے، حضور کا اسسٹنٹ بھی کہا جاتا ہے، حضور کا سیکرٹری بھی کہا جاتا ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے. یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار اقدس میں جو درخواستیں پیش ہوتی ہیں انہیں کے توسط سے پیش ہوتی ہیں، اور حضور کے دربار سے جو آرڈر ایشو ہوتے ہیں، جو احکامات نشر ہوتے ہیں، وہ انہیں لوگوں کے ذریعے آگے پہنچتے ہیں. ہمارے کے مرشد کی بات کریں، حضرت خواجہ شمس الدین نظامی صاحب کی، تو حضور کے بابا نے ان کو نوازا ہی نوازا ہے، لیکن بہت بڑی عنایات تاجدین بابا کی بھی ہے. تاجدین بابا نے بہت سارے علوم سے ہمارے مرشد کو نوازا ہے اور نواز رہے ہیں. یہاں جو بھی ولی اللہ ہے ان کے ایک دربار ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بابا ولی رحمۃ اللہ ہے، ان کا اپنا ایک دربار ہے. حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، ان کا اپنا ایک دربار ہے. حضرت بابا رحمۃ اللہ کا اپنا ایک دربار ہے. اس طرح جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں، ایسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء کرام کے متعلق کہ میں نے بعضوں کو فضیلت عطا فرمائی. تو اولیاء کرام میں سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بعض اولیاء کرام کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی. یہ فضیلت علم بھی ہے کہ اللہ پاک کسی کو کرم نوازتے ہیں. اب تاجدین بابا علم کا سمندر ہے. اللہ پاک نے ایسے روپ سے تو نوازا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو خصوصیت نسبت عطا کی ہے، اپنی محبت عطا کی ہے، اور ان کو علم نبوی سے نوازا، علم نبوت سے نوازا. اور وہ خصوصی علوم جو حضور کے پاس ہے وہ ان چند چیدہ ہستیوں کو منتقل لیے ہیں. ان میں سے تاجدین بابا رحمۃ اللہ ہے. اب ہم لوگ کرامتیں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ رحمۃ اللہ سارے لوگ پڑھتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. کرامتوں کی اپنی اہمیت ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو اصل چیز ہے وہ خاص علوم جو اللہ اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بزرگوں سے منتقل ہوئے، اصل وراثت ہے. اس میں سے اس خوش نصیب کو کتنا حصہ نصیب ہوتا ہے. ابھی چند دن پہلے میں کراچی گیا تھا. مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین نظامی صاحب سے میری دو بڑی لمبی ملاقاتیں ہوئی. ایک ملاقات تقریباً 2 گھنٹے میں ہوئی تھی، دوسری 3 گھنٹے سے بھی زیادہ تھی. بڑی خصوصی عنایات فرمائی، بڑا پیار کیا. سب کو کیا بتائیں کہ ان کی محبت کیا ہے، ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں اس کا دوست. بابا یہ فرمانے لگے کہ جب میں نے آپ کی بیماری کا سنا، میں ساری رات جاگتا تھا، ساری رات آپ کے لیے دعا کرتا تھا. فرمان لگے کہ اسلام پاک کو اللہ پاک نے نئی زندگی عطا فرمائی. اور
اب آئیے دنیا کے تمام دوستوں سے خدمتوں سے یہ کہا ہے، یہ ہدایت فرمائی ہے کہ بھائی آپ ان علوم کو سیکھیں جو علوم اللہ پاک نے، حضور نے، میرے مرشد نے، تاجالدین بابا نے، دیگر بزرگوں نے جو ہدایت فرمائے ہیں، اتنی بڑی میرے پاس وراثت ہے، اس وراثت کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ پیار بہت ہے، محبت بہت ہے، حقیقت بہت ہے، لیکن اس سائڈ پہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں آ رہا۔ یہ بڑے دکھ سے واقع مسئلہ ہے۔ بہت پیارے ہمارے بزرگ آئے ہیں صاحب، اللہ کی بڑی ہدایات ہیں پہ، اور بزرگ ہونے کے لیے کوشش کی کرنے پہ، اور بڑی آپ بہت اچھی بات یہ بتائیں کہ ان کے پاس حضور کے بہت سارے تجربات ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے دنوں قرآن میں حضور کی مبارک کی زیارت کرائی، یہ بھی میں ان کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر حضور کا ایک کٹورا وہ بھی انہوں نے میں ایسے بھجوایا یقین کرنے کے لیے، اس کو میں نے سر پہ رکھا، ان کا ذکر کری۔ میری حالت ایسی ہوگی کہ میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ میں اس جان پہ پہنچ گیا۔ جی بہت مشکور آپ کے امجد صاحب کے لیے تشریف لائے، ہماری محفل کو بہت خوشی۔ یہ جو اس دنیا کی کائنات کی رونق ہے، یہ پورے احترام سے ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، نبوت اس سے سب ختم ہو گیا، حضور پر ختم، کسی نبی نے، کسی رسول نے ہم نہیں، لیکن یہ ولایت کا سلسلہ جو ہے یہ ازل سے ابد تک چلتا ہی رہتا ہے، اس میں چلنا ہے۔ یہ قدرت شمع جلاتی رہتی ہے، جو یہ شمع ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اور انہی لوگوں کی دم قدم سے یہ کائناتی سسٹم چل رہا ہے۔ اگر اولیاء کرام کا ہم یقین کر لیں کہ ہم لوگ سانس بھی نہ لے سکتے، یہ ان کی عنایات ہے، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ انتہائی گناہگار لوگ ہیں، لیکن ان اولیاء کرام کے صدقے میں، اولیاء کرام کے صدقے میں اللہ پاک اپنا رحم جاری رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت و بارش کے ساتھ رکھتے ہیں، اور یہ پورا ایک سسٹم چلتا رہتا ہے۔ یہ لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں، ان کے دم قدم سے رونق ہوتی ہے، ان کے دم قدم سے اس کائنات کی بہار ہے۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ اگر دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں تو ان کا فیوز کا کام بڑھ جاتا ہے، کام نہیں کرتے۔ میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی، تو ہم یہ خواب سنا دیتے ہیں، کہنے لگے کہ میں نے بابا جی شمسی تقسیم صاحب کو خواب میں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں دنیا میں ہوتے ہیں تو اس
کا کیا سسٹم ہوتا ہے؟ جب اس دنیا سے آپ لوگ چلے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ تو بابا جی فرمانے لگے اور جہاں پہ ایک چھڑی چاہیے، چھڑی کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں، جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو یہ نیچے دائرہ لگایا، ان کا کہ یہ ہماری خوشی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں چھڑی کا سے لمبا ڈال کے تو کہ یہ میرا اتنا بڑا مشکل ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے موت و حیات کوئی معنی نہیں۔ یہ لوگ بذات ہوتے ہیں، یہ چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو کہیں بھی ہو، ان کے فیض و برکات میں جاری ساری ہیں۔ یہ ساری کائنات کی رونق کی ابھی دیکھا جائے تو اولیاء کرام کی تصویر فکر ہے کیا؟ اولیاء کرام کی تصویر فکر یہ ہے کہ اللہ سے قربت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت اور اولیاء کرام کی تربیت اور اللہ کی مخلوق کی پیروز کرنا، یہ اولیاء کرام کا مشن ہوتا ہے۔ یہ لوگ قدم چلاتے ہوئے اگر بندہ کو اللہ تعالیٰ شکر فرما دیتے ہیں تو یہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہو جاتی ہے اور کرم ہوتا ہے تو حضور اپنے دوسری اس بندے کو ہمت اور نسبت عطا فرماتے ہیں، پھر حضور اس بندے کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا دائرہ ہے خطاب شیخ کراتا ہے، جب تک انسان خطاب شیخ نہیں ہوتا، خطاب رسول نہیں ہوتا، خطاب رسول نہیں ہوتا، خطاب اللہ نہیں ہوتا، یہ دائرے ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں۔ اب یہ کرم ہے کہ اس پہ کتنا کرم ہوتا ہے، کتنا اس بندے پر نوازا جاتا ہے۔ اب جب جیسے ہم تاجالدین بابا کا سنا رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں تو ان کے فیض و برکات پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں سب انسان کے لیے مسخر کر دیں گے۔ تو دراصل یہ وہ ہستیاں جن کے لیے مسخر ہے۔ فرشتے قیمتی ہو جاتے ہیں، جنات قیمتی ہیں، انسان قیمتی ہیں، جن پرندے حیوانات، جبال، پہاڑ، ہوائیں، بادل، بارش، زمین، آسمان، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے سارے کا سارا اللہ پاک ان لوگوں کے مسخر کرنا، کیونکہ اللہ کے نائب امام نے خلیفہ، تو جو بندہ اللہ کا خلیفہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں تو اس کا حکم اس کائنات میں چلنا شروع، ان کی زبان سے جو کچھ نکل گیا ادھر اس کو پورا کر دیا۔ اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی موت کا ٹائم مقرر ہے، کوئی ٹائم مقرر نہیں، جب آپ جائیں اس کو توسیع کر دیں، میں پھر مثال ہوتا آپ کو دے رہا ہوں، بابا نے فرمایا کئی صاحب آپ کو اللہ پاک نہیں دے سکتے، بہت سے لوگوں کے ساتھ میں نے بہت سارے لوگ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی اللہ پاک سنتے ہیں، اللہ پاک کے سامنے درخواستیں پیش کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، حضور کو بیچ میں ڈالتے ہیں۔ کہ جب حضور کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں اللہ پاک حضور کی کسی بات کو رد نہیں، وہاں حضور کسی بات کو رد کرنے کا سوال ہی کرتے ہیں، اور
کی نظر کرم ہو جاتی ہے، بڑا پار ہو جاتا ہے۔ میں تو قصہ پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں، تو ایک صاحب تھے، ہم پتہ نہیں کیا تھا، لوگوں کو پیر حاضر شاہ کرتے، تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے رہتے تھے، جو پیچھے بندہ لڑکا لے کے کھڑا ہوتا تھا، تو ہم دوست کو کہتے وہ جنتا، کبھی وہ جنتا، بس لوگ آتے تھے، کوئی لوگ اپنا مذاق اڑاتے تھے، کوئی لوگ پاگل کہتے تھے، کوئی لوگ دیوانہ کہتا تھا، یہ بھی لے کر ہم کے ساتھ سکتا ہے، ایسے جھوٹے صاحب بھی تھے، تو یہ سنا سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایک خان بہادر صاحب تھے، بڑے کسی عہدے پہ، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ جلال میں پہلے خان بہادر مانگ کیا مانگتا ہے، آج حضور جو ہے وہ تو جو فرما رہے ہیں مانگ لو جو کچھ مانگ رہے ہیں، وہ لوگوں نے دھوکہ دیا، یار بڑا ولی اللہ بنتا ہے، چلا زمائی تھا، تیری اولاد نکلے چل تو اولاد مانگ میری اولاد نہیں ہو رہی، بڑا علاج کرایا، بڑی بیماریوں سے، حکیموں سے، ڈاکٹروں سے، کہاں نہیں گیا، زیارتوں میں بھی گیا، پیر کے پاس گیا، میری اولاد نہیں ہوئی، میری اولاد کا کرا دیا، ٹھیک ہے، وہ درخت دیری کرتا سے بیٹھا کرتا، دو پتے توڑے دیری دیا، ایک کام تو کھا لو، ایک اپنی بیوی کو کھلا لو، لیکن تازہ تازہ سوکھ گیا، کچھ ہو گیا، پھر کام نہیں کیا، ٹھیک ہے، جوڑ دو وہ گھر گیا، لیکن جو ہمارے کیا ہے کیا کہ بیری کا پتہ کھایا، تو خان بہادر صاحب کو اتنا پسینہ آیا کہ دیکھنے لگے کہ ان کے جو قوت پیدا ہوگی، وہ فوراً مجھے بھی بتایا، ایسا ایک وقت اس فوت کو دکھا اس کا بھی یہ کہا اللہ نے کر کے بتا دو۔ ان کے پاس ایک ہندو پرڈت تھے، بہت بڑا پرڈت، بڑا قومان تھا، بڑے مرچیلے پارٹی ہوئے، بڑا یوگی، پتہ نہیں کیا کیا، بہت سارے ہندو کے پاس تھے۔ وہ آیا کرتے تھے، جب ان کی اولاد ہوئی، ایک دور سے تھا اس کی جو اولاد، اس نے کچھ ٹرائی کر کے میرا بڑا جیون ہے، انہیں تو اولاد لے لی، مجھے تو جفتی دکھ رہے، بتائی نہیں مجھے، نے کہا مجھے کچھ دکھی بھی نہیں تھا، تمہیں کیا بتاتا، بھارت تیرے سامنے سارا کچھ ہو گیا، ادھر مجھے بھی دے جائے، وہ بھی گئے، ان بھی گرم ہو گیا، پتہ نہیں کتنا عرصے بعد 20 سال بعد ان کی بھی اولاد۔ اب یہ پرڈت صاحب تھے، کیونکہ وہ جو ہندو تھا وہ کے کتنا تھا، پرڈت صاحب ہے، پرڈت تو بہت مانتے ہیں، اور اپنے کو بڑے ولی ادا کرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں یہ، پر اب جو تین باہر گئے ہوئے تھے واپس آئے، جب ان کو پتہ چلا کہ خان بہادر صاحب کی جو اولاد ہوتی ہے، یہ بھی اولاد ہوتی ہے، انہوں نے فوراً اپنا وہ گزاشے ویسے نکالے، کنڈولی کیا کہتے ہیں وہ بنائی، کہتے ہیں یار یہ جو ہندو ہے اس میں تو اولاد کا احساس سامنے آتا ہے، یہ خان بہادر کی تو اولاد ہے ہی نہیں تھی، یہ کہاں سے آتا، بڑا پریشان، بہت پریشان، بہت پریشان۔ پھر راجا صاحب کے حضرت صاحب پاس گیا، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں، اس کی جو اس میں جو قسمت کی اولاد تھی، یعنی میں کوئی محفوظ سکتے وہ بھی اولاد نہیں تھی اس کا، یہ کیسے ہوگی؟ یہ راجا صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی
اللہ کے آگے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے مالک ہیں، لوح محفوظ کے مالک ہیں۔ اگر اللہ پاک آرڈر کر دیتے ہیں یہ کام ہو جائے، وہ لوح محفوظ میں لکھا جاتا ہے۔ جو چیز لوح محفوظ میں لکھی گی اس کا یہاں ڈسپلے ہونا لازمی، یہ قانون ہے۔ انہوں نے جی حضور نظر تھی، حضور سے مخبش کی، حضور کا ذکر فرمایا، لوح محفوظ میں رات لکھی گی، رات وہ پنڈت کی سمجھ میں آیا، میرا پنڈت یہ تیرے پاس کی بات ہے، تو نہیں سمجھے گا۔ ہم ذمہ دار ہو گیا ہے، چھوٹے سے ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہم اپنے جامع سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ بولے نا جو تیری سوچ سے عقل سے محاورہ، اور باقی یہ جو علوم ہوتے ہیں محاورہ کو کہا جاتا ہے، ان کے ان علوم کی اگر ہم کوئی سائنسی عقلی کوئی ترجیح پیش کرتے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یہ کائنات کا گرم ہے، ابھی دیکھیں ہماری بہن نے مطالعہ پڑھا ہوتا ہے جی، وہ اولاد کو تاج الدین بابا کے پاس دودھ دینے آتا تھا، بھائی بہت ہو گئی، تو صبح جب چائے نہیں بنی، ان کا اولاد کا حیات خان، بابا صاحب نے کہا حیات خان کا چائے نہیں ملے گی، انہوں نے کہا جی وہ والا تو دودھ ہی نہیں گیا ہے، جو پتا کر کے وہ مل گیا ہے۔ وہ جب وہاں یہ پتا چلا جی یہ گلاب سنگھ نام تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا شام کو فوت ہو گیا۔ اب یہ جناب واپس آ رہے تھے یہاں صاحب، تاج الدین بابا دور سے سوچ پودا ہوا، فرمانے لگے ایاز خان ان کو گلاب سنگھ زندہ ہے، گلاب سنگھ زندہ ہے، ہو گیا نام کچھ نہ، الگ اس کی اصل تیار تھی، بس تو آگ لگی، انہوں نے ہوتے ہیں جو سائنس ہے تو ڈالتے ہیں یہ سب کچھ ڈالا ہوتا، بس صرف تیری کی دیر تھی۔ جب ان کو پتا چلا کہ تاج الدین بابا کو تو مارتے تھے، اور لکڑے جھگڑے ہٹائی، جناب وہ گلاب سنگھ صاحب کو بیٹھے یہ بلی ایسے جانے دیکھا، گلاب سنگھ نے ایسا کیا ہو بھائی؟ میں نے کہا یہ بھی میرے سامنے دار ہو رہا ہے، مجھے بڑی سخت نیند آ رہی ہے، ابھی میں بات نہیں کرتا، بعد میں پھر ڈال میں آپ سے بات کروں۔ اب لوگ بڑے پریشان تھے، بڑا پیچھے سستا کی جاتی کیا ہوا ایسے مرا ہوا ہوتا تھا، شام کا مرا ہوا، ایک دن برا گزر گیا، اس کے بعد یہ پتا ہوا۔ تو گلاب سنگھ نے اپنی وضاحت کیا، جیسا پہلے کہ گرمی کا موسم ہے، آپ کو دیکھیے تو میں کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، بارش پڑی، یا مدد پڑی، اور کہتے ہیں مجھے بخار ہو گیا، بہت سخت سے، میں بے ہوش ہو گیا۔ کہتے دو نورانی بندے آئے، مجھے اٹھایا آسمانوں کے لیے، وہ کہنے لگا جی کہ وہاں کا کیا ماحول ہے، کیا بیان کروں، اتنا خوبصورت ماحول میں نے آج تک زندگی میں نہ دیکھا نہ سنا، بہترین ماحول، بہت خوبصورت، اور بھی تو ڈرا ڈرا مار دیا، پھر ادھر جاؤ تو یہ کرو، اللہ میں نکمان مار رہے ہیں کہ آؤ بیٹا ایک دفعہ میرے ہاتھ چاٹ دیجیے، پھر کیا بتائیں گے، زیارت میں دلائیں گے، اسلام خوشی سے بسوائیں گے، لیکن وہاں کا یہ ماحول اس سے بھی آگے تو جہاں ہو گیا۔ جب پھر انہوں نے کہ وہاں جگہ کے ایک پیچھے نہیں لگی ہوئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے فیصلے فرما رہے تھے، پہلے پڑی ہوئی ہیں، بعد حضور کے فیصلے کر رہے ہیں، ایسے آگے جا رہی ہیں کہ تاج الدین بابا اس دفتر کے سامنے کھڑے ہوئے جہاں کے دروازے کے سامنے، حضور کام کرتے کرتے دفتر کی عمارت آئی، دیکھا تاج الدین کیسے آنا ہوگا، کوئی بات میں آپ کا کیا سوچ سکتا
گلاب سے کیوں لینے آیا؟ میں کہیں جو یہاں آ گیا وہ نہیں جاتا تو گلاب کا دوں تم جاننے کی حضور میں آیا ہوں میں تو حضور کس میں میں بھائی بس تھوڑا سے نہیں کروں اجی تو ہمارے جواب نہ آکش کیا حضور کے لیے جا سکتے ہیں جواب لگا پاس حضور مسکرائے کیا تو بڑا زندگی ہے اچھا دیکھا اچھا جی کہنے کا پتا کسی لوگ یہ اپروچ ہے کہاں تک ہی جاتے ہیں لوگ کہاں تک کام کرتے ہیں لوگ کیا ہماری اندر شعور ہم کام کر سکتے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے دو شعبے بڑے کام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے شعبے ایک شعبہ ارشاد کا ایجوکیشن تعلیم کا اس میں جو کام کر رہے لوگ صاحب ارشاد کا یعنی شریعت کے بارے لوگوں کو شریعت کی باتیں بتانا برائی سے بچانا شریعت کی پابندی کروانا یہ ان کی دوسرا شعبہ ہے تقویم یعنی اللہ تعالیٰ کی ایڈمنسٹریشن جو اس شعبے میں کام کرنے لوگ ہیں وہ اہل تقویم ہے وہاں چھوٹے بڑے بہت ہوتے ہیں ترجمہ ہے نقبہ ہے ابطال ہے اختیار ہے ابرار ہے مخدوم شاہدائد ہے صاحب خدمت ہے صاحب نظامت ہے بوس ہے کتب ہے کتب جو ہے ان کی کس پہ کتب تعلیم ہے کتب تدبیر ہے کتب دارالعلم ہے کتب کتاب ہے اس کے بعد پھر ابدال کا سلسلہ شروع اس 70 ابدال نے اس پوری کائنات کو چنا جس میں حضرت خضر علیہ السلام کا ایک ہوتا ہے ان کے مدد 6 ابدال کام کرتے ہیں ایک ہوتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام ان کے اندر 14 ابدال کام کرتے ہیں 14 6 20 ابدال یعنی ٹوٹل کوچنگ آف دال میں 40 تو یہ 30 دال ہیں یہ اوپر پرنٹنگ ہے جن میں سے نیاز کی کہ حضرت خضر علیہ السلام میں 6 دال کا مطابق حضرت نیاز سے 14 دال کا 6 دال ہے وہ زیادہ وہ کا ذہن حرام کا دس ہے وہ اپنی بدلی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسپائرنگ ہوتی ہے جو آرٹ آتا ہے اس میں اپنا ذہن اپنا آپ چھوڑ کے سکتا تو بتا کی یہ صرف ہے ایسے پتہ نہیں اگر تم میری حدود سے نکل کر بتا سکتے بتاؤ مگر سلطان یہ لوگ جو ہوتا ہے یہ سلطان ہوتا ہے جس نے اپنے روح کا ارفان حاصل کرا اور اپنی روح کو پہچانتا ہے حضور کا فرمان ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا رب کو پہچانتے ہیں رب کے نزدیک ہوتے ہیں 6 دال یا وہ رزق اس کے بعد 4 دال ہوتے ہیں ان سارے دال سرکار صدر کے اس میں 4 بڑے شعبے ہیں ایک شعبہ دور ہے ایک قانون کا ہے ایک وسائل کا ہے ایک سیاست کا ہے 4 بڑے شعبے چھوٹے بے شمار 4 بڑے شعبے تو یہ ہر جو صدر ہے ابدال یہ اس کا انچارج ہوتا ہے اور جس کو وسائل کا شعبہ کی سرکار کو دیا جاتا ہے وہ صدر وہ آخری ہوتا ہے اس کے بعد حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے ان کو وزیر حضوری بھی کہا جاتا ہے نائب بھی کہا جاتا ہے اسسٹنٹ بھی کہا یعنی کچھ بھی کہا جا سکتے
یعنی یہ حضور کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جتنی حضور کے اخبار میں اپلیکیشنز درخواستیں پیش ہوتی ہیں، تھرو پیش ہوتی ہیں، حضور کے جو آرڈرز ہیں وہ لوگوں کے لیے مشہور. اور صدر رسول اللہ بھی اور یہ شخصیات تقریر یہ کتب 3500 سال میں ایک پیدا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے رکھا ہوتا ہے کہ یہ خدا 3500 سال آپ کے پاس رکھ سکتا ہے. صرف حضرت بابا سے پہلے جو ہے جو صدر ہے وہ حضرت بابا کے اللہ ہے، اس سے پہلے جو تھے وہ تھے نجم الدین کبرا. انہوں نے حضرت بابا کی تربیت فرمائی، تو وہ بڑے صدر اسکول سے جنہوں نے اپنا نام 1100 سال کیا. جب حضرت بابا ٹریڈ ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ سارا مل گیا مالک کیا چھوڑنے کا مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ریٹائر ہو جیسے نہیں، وہ آگے ٹیچنگ میں چلے. کچھ آنے والے افراد ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، ان کی تربیت کریں. اس میں 2 صدر، ایک جیسے میں کل عرض کی ہے شاد ہوتے ہیں، شاد جو صدر ہوتے ہیں وہ پیران پیر شیخ جیلانی رہتے ہیں. ان کو غوث کہتے ہیں، وہ شخص حالانکہ یہ دیکھا ہے بڑی کمپنی بہت چھوٹا ہوتا ہے، کام بہت بڑا ہوتا ہے. ماشاء اللہ ہمارے آدمی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنرل کو آ کے یہ کہتا نہ اس کی تو نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اعظم لگا کر کے خدا بہت بڑھنا ہے. وہ میری ضروری ہے اشاعت میں جتنا کام ہے، ایجوکیشن کا کام ہے، دین کا ہے، مشرق کا جو کام ہے، جو وغیرہ کس روپ کا ہے. لیکن ہوتا ہے کہ ارے کہاں زیادہ نہیں ہو گئے تو نہیں آتی ہے مشرق جی یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، تھوڑا اللہ کرتے رہتے ہیں، یا تو کچھ آپ ہدایت کرتے نہیں، کیا ایسے کہتے ہیں مجھے منہ میں گرا چھوٹا سا دے دیتے ہیں. کیا سسٹم ہمارے بابا جی زمانے لگے پہلے شمس الدین صاحب لکھائی صاحب ایک ہی اس سارا کام کرتے کر سکتا وہاں سے ڈیوٹی لگتی ہے اس بندے کو کس کون سا پودا دینا اور اس کی تربیت کیسے کرنا. جیسے شاہ کے لوگ ہیں شادر کی تربیت کرتے ہیں، اس سے تقریر کا کام کر لینا ہے تو اس کی تربیت کرتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ پہلے تو بھائی ہماری ڈیوٹی لگتی ہے یہ بتائے اس کو یہاں سے اپنے یہاں تک لے گیا. ہم اس کو پیار سے محبت سے کچھ کار کے کچھ کرتے ہیں کہ پتا رہا ٹھیک ہے نہیں آتا تو پڑ سکتے ہیں، پھر بھی نہیں آتا پھر مار مار کے آتا ہے کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے وہاں اس کو کرنا ہے. مقصد ایک سسٹم ہے، ایک ماحول ہے، ایک سسٹم ہے. یہ کام کا پورا گروہ ہے، بہت بڑا گروہ ہے جس کائنات میں کام کر رہا ہے. اس پر بڑی کسی بات لوگ بابا جی ہمارے 1983 میں انگلینڈ میں اور پھر مان لگے وہاں بھی سارے ایگزام تھے وہ آ گئے بابا جی مسلمان میں ملے گا میرے سے بھی ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ ہمارے ٹھیکیدار ہیں ادھر تک بات کرتی ہے اس انگلینڈ کے جو سارے ایگزاموں کے مشکل کیا ہے کتنا ویزا لگا ہے اور ان کو میں صحیح ملا پتا نہیں ہے ہم 2 مہینے گولڈ پاسپورٹ کے
بابا جی فرماتے ہیں کہ سیدھے جہاز پہ آئے، وہاں سے مجھے وہ ریسیو کی اور میرے پیچھے چلتے ہیں، میرے بیگ پکڑ لیا، میرے سامان پکڑ لیا، سر جھکا کے کر رہے اس طرح بتانے کو معمولی بات اللہ نے اتنا اختیار دیا کہ یہ حکومت چینج کر سکتے لکھ دیں گے یہ حکومت ختم ہو جائے پروگرام کچھ نہیں تیری سب آپ کو سکتا اب اس لیول کے لوگ ہمارے بابا کی کتاب آپ بتائیں ہمارے بابا کی کیا حسکی ہوگی، کہاں تک کیا پروجیکٹ ہے، کہاں تک کے کام کر رہے ہیں، ہر اندر بہت کچھ پریم کافی ہوتے ہیں مسلم میں بہت اچھا بیٹھے ہوئے وہاں تک ٹائم پتہ ہے اس دعا کے ساتھ میں اجازت دیتا ہوں کہ بیٹھوں کی بس اشارہ کر دیا بڑے بڑے سخت ہوتے ہیں ایسے وہ پھر بہت یوں کرتے آپ اپنی ڈیوٹی جائے کے لیے اس طرح کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب پر فرمائے ہمیں اللہ پاک اپنے قدرت عطا فرمائے حضور نبی کریم صلی کے نسبت ہمیں عطا ہو اللہ کرام کی تربیت ہمیں حاصل ہو اللہ پاک اپنی مخلوق کی بے لوث خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی، السلام علیکم۔